عاشقان حضور، تاجر عاشقان حضور، قائد ملت عاشقان حضور، محدث کبیر عاشقان حضور، غیاث ملت عاشقان حضور، حسان ملت عاشقان حضور، گلزار ملت فیضان اختر رضا اظہری میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والے اپڈیٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ در نور پر جلوہ افروز علماء ذوی احترام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، محترم سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہم عمر نوجوان اور عزیز پیارے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وفي مكان الأخرى قال الله تبارك وتعالى عز وجل: ألا إن أولياءه من المتقون۔ وفي مكان الأخرى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وفي مكان الأخرى قال: ان اللہ یحب المتقین۔ وفی مقام اخری قال: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحکیم المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ على آل محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے خطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، ہم نے خطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، کوئی کمی سربراہ تم پہ کرو۔ یا رسول اللہ، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں بھلا آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو۔ پھر آگے ہو گئے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک وہ نام رضا تم پہ کرو، کعبے کے بدر پوجا تم پہ کرو، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کرو۔ حضرات، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے
ہم کو اپنے محبوبوں کا ذکر کرنا نصیب فرمائے۔ آج کی محفل میں مجھ سے بیشتر آپ نے علماء کے زبان میں تقاریر سنی، وعظ و نصیحت سنی، نعت و منقبتیں سنی، اور اس اجلاس کے جو ناظم ہیں مولانا قاسم رضا صاحب، ان کی بڑی شاندار کتابت بھی آتی، نظامت آتی، اور چونکہ نظامت میں کتابت کا رنگ زیادہ تھا، ہماری زبان سے کتابت ہی نہیں تھی۔ اللہ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب یوں سمجھ کے چلے کہ ہم اپنے نصیبے پر فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بے شمار ان گنت بندوں میں سے ہم کو خاص کیا کہ اس محفل میں ہم اس کے محبوب کا ذکر کریں، ورنہ بندے بہت سارے ہیں اور اس وقت آرام سے اپنے بستر پر سو بھی چکے ہوئے۔ خطبہ مدار کا حضرت شاہ بدیع الدین علیہ رحمت و رضوان کا لنگر تو کھا لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حضرات نے اس کا جو بھی معاملہ تھا، یعنی حق ادا کرنا تھا، حق ادا کرنے کے لیے ہلکا سا حق ادا کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، اور جو چلے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لنگر مدار کھا کے انشاءاللہ صحت مند ہو کر کے پھر عبادت کا جذبہ لے کر کے چلے۔ ہم کو تو حسن ظن ہی رکھنا۔ بہرحال اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، بزرگوں سے عقیدت اور محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یوں تو خطبہ مسنونہ میں نے کئی آیات تلاوت کی، چونکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے تعلق رکھتی ہوئی آیات تھی، لیکن اس میں سے ایک آیت جس کو میں نے پیشتر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کی تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتا۔ تو آپ پیشتر حضرت علامہ مولانا مفتی نہال الدین صاحب قبلہ سے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے کو تو سماعت کر چکے۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ آپ کا کامیاب ہے اور مزید کچھ اس میں کہنے کی گنجائش ہے۔ ہاں، البتہ اتنا میں ضرور کروں گا کہ قطب عالم زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قطب المدار بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ مان کر کے چلیں کہ جب سے اس حاویری کی سرزمین پر مستقل ہمارا قیام ہوا، تب سے 2-3 سال کا زمانہ لاک ڈاؤن کے بعد، یا لاک ڈاؤن کا زمانہ کہہ لیں، اس کے بعد سے اب تک 3-4 سال کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں حضور زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے پر کافی گفتگو اور کافی کلام اور کافی چیزیں ہم نے اپنے تحت پھیلانے کی کوششیں کی، لیکن یہ رہا کہ بھائی زندہ شاہ مدار کی تعریف تو صرف عبدالرؤف صاحب ہی کرتے ہیں، دوسرے صاحب تو نہیں کرتے۔ یہ اس چیز کو میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو اصل رضوی ہوگا وہ کبھی بھی زندہ شاہ مدار پہ کلام نہیں کرے گا، کبھی بھی مدار پہ کلام نہیں کرے گا، چونکہ حضور اعلیٰ حضرت نے کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت بھر دی، عشق رسالت کا پروانہ بھی دیا، اور اللہ کے محبوبوں کی ایسی محبت دی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے لیٹتے سوتے جب بھی ہمیں ضرورت پیش آتی، حضور اعلیٰ حضرت نے انہی بزرگان دین کے حوالے سے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا، ثابت کیا، کہا
کہ تمہیں اولیاء کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کر کے تم منزل تک پہنچنا چاہو، یہ تمہارا وہم ہے، خیال ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے مکمل اولیاء کرام سے محبت کا درس دیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے دو رائے کبھی بھی اختیار نہیں کی، جو بات ہے سب کے سامنے رکھ کر کے واضح کر دیا اس کو کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ تو آئیے میں بتا دوں آپ کو کہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہم جو محبت کرتے ہیں، جو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ان کے چرچے کرتے ہیں، ان سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ اولیاء کرام سے ہمارا اتنا تعلق کیوں گہرا ہے؟ اولیاء کرام کے دامن سے ہم وابستہ ہونے کے لیے بےتاب کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ہر لمحہ ہر چیز میں اولیاء کرام کی کرامت یا ان کا درس یا ان کا کوئی قول یا ان کا کوئی فعل تلاشنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین، یہ محبوبین ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں قوم کو ایسا درس دیا اور عمل کر کے ایسا بتا دیا کہ لوگوں، اسلام اگر تم کو سمجھنا ہے تو قرآن اور احادیث پر عمل کرتے ہوئے جس انسان کو دیکھو تو اس سے سمجھ جاؤ کہ ہاں حقیقت میں یہی اسلام ہے۔ بغیر عمل کے علم والے یا بغیر عمل کے بہت ساری چیزیں آپ تو دیکھ لیں، لیکن اسلام کو سو دور اس سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا اولیاء کرام نے، اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے اس کی وجہ یوں تو بہت ساری ہے، لیکن تفاصیل میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو اس وقت جب جسد خاکی تیار ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزوں کو، دنیا کی چار چیزوں کو جمع فرمایا اور پھر حضرت آدم کے جسد میں لگایا۔ آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو دنیاوی اشیاء ہیں، دنیا سے لی گئی ہوئی چیزیں ہیں۔ آگ، مٹی، پانی، ہوا کو لے کر کے انسان کا پتلا تیار ہوا۔ اب یہ چار چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اس آیت کریمہ کو پھر اس کے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح۔ جب اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں بیٹھ چکی ہے، کیوں ہم ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، کیوں ہم ان کے دامن سے جڑنے کو اپنے سرمایہ نجات بلکہ کیوں پہلے ذریعے نجات سمجھتے ہیں، کہ کیوں ہم جو ہے ان کے لیے بےتاب و بے چین ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ والوں نے اپنی زندگی بھر اسلام کو اپنے کردار سے پھیلایا ہے، اپنے عمل سے پھیلایا ہے، اپنے قول سے پھیلایا ہے، اپنے فعل سے پھیلایا ہے۔ جگہ جگہ جس وقت جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی، اولیاء کرام نے اس چیز کا دفاع کرتے ہوئے، اس چیز پر تنبیہ کرتے ہوئے، اس چیز کو آگاہ کرتے ہوئے قوم مسلم کے سامنے اسلام کو رکھا کہ کہا لوگوں دیکھو، اسلام وہ نہیں ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، بلکہ اسلام یہ ہے جس میں شریعت کا رنگ نظر آتا ہے، شریعت کا رنگ نظر آتا ہے۔ یہ چار چیزیں آپ نے اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، چار چیزیں لے کر کے جب جسد خاکی تیار ہونے لگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیروں میں آتا ہے کہ کہا کائنات سے کہ اے میری کائنات، اے میری مخلوق، اے میری دنیا، یہ میں انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرا غلام ہوتا ہے تو تم اس کی غلام ہو جانا، اگر یہ میرا غلام ہوتا ہے تو تم اس کی غلام ہو جانا، اگر یہ میرا غلام نہ ہو، دنیا کے چکر میں پڑے، میرے لیے اطاعت سے روگردانی کرے، اعراض کرے، دنیا کی لالچ میں پڑے، دنیا کے معاملات میں پڑے، یعنی دیندار ہونے کے بجائے دنیا دار ہو جائے، تو اے کائنات، اے مخلوق، اے دنیا، تو اس کی غلام نہ ہونا بلکہ اسے تو اپنا غلام بنا لے۔ یہ فلسفہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اس چیز کو بڑی گہرائی سے انہوں نے سوچا، بڑے سنجیدگی سے سوچا
سوچ کر کے اس پر ایسا عمل کیا کہ اپنا جو کچھ بھی وجود تھا رب کے لیے انہوں نے فنا کر دیا۔ یہ زبان تھی، زبان کی فنائیت اس میں تھی کہ اس سے جھوٹ نہ بولے، تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یہ آنکھ تھی، آنکھ کی فنائیت اس میں ہے کہ آنکھ سے کبھی برائی کا کام نہ لے، تو نظر بد یا غیر محرم کی طرف نظر اٹھانا یا جو بھی آنکھ کے گناہ ہیں اس سے آنکھوں کو بچا کر کے آنکھ کی طاقت کو توڑ دیا، ہاتھ کی طاقت کو توڑ دیا، پیر کی طاقت کو توڑ دیا۔ جو بھی انسان کے اعضاء بدنیہ میں جو بھی اعضاء ہیں انسان کے، ان سے جو بھی گناہ کے کام ہوتے تھے سارے چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ فنا ہو جائے، تو جب فنا ختم ہو جاتی ہے وہیں سے بقا کا وجود ہوتا ہے، وہیں سے بقا کا جو ہے رنگ نظر آتا ہے۔ تو اللہ والے جب فنا ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے لیے سب کچھ فنا کر دیا، تو اللہ نے ان کو روحانیت کا درجہ عطا کیا، مراتب ایسے بلند کر دیے۔ اب آنکھ ان کی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے دیکھنا میرا ہوتا ہے، پیر ان کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنا میرا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے کہنا میرا ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جو اللہ کا ہو گیا کائنات پوری اس کی ہوگی، کائنات پوری اس کی ہوگی، طاقتیں اللہ والوں کی بڑھ گئی۔ تو آپ ذرا سمجھ کے چلیں کہ اللہ والوں نے اس فارمولے کو اپنایا، وہی جو چیز ہمارے بدن میں اللہ نے فنا ہونے کے لیے بنائی ہے اس کو فنا کر دو۔ ہاتھ بھی فنا ہونا ہے، فانی شے ہے، فنا کر دو۔ پیر کو بھی فنا ہونا ہے، فنا کر دو۔ جسم کا جو بھی اعضاء میں جسم کے جو بھی اعضاء ہیں یہ سب فنا ہونے والے ہیں، فنا کر دو۔ جب ساری چیزوں کو انہوں نے فنا کر دیا، فنا ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی، تو اب روحانیت پیدا ہونی شروع ہوگی، نورانیت پیدا ہونی شروع ہوگی۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو اب یہ دنیا کے تمام حجابات، دنیا کے قرب و بعد کا معاملہ، دنیا کے تمام معاملات اب اللہ کے ولی کے سامنے وہ دوری نہیں ہوتی، بالکل نزدیک ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی حجاب نہیں ہوتا، بالکل وہ یہاں بیٹھے کہاں سے کہاں کا نظارہ کرتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے پیارے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ غلام بن گئے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اپنی پوری زندگی کو لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کائنات سے، وعدہ لیا تھا مخلوق سے، وعدہ لیا تھا پوری دنیا سے کہ جب یہ میرا غلام بن جائے تو تم اس کے غلام بن جانا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں شاہ بدیع الدین علیہ الرحمہ، حضور زندہ شاہ مدار اگر مردے کو زندہ کرتے ہیں، یہ اسی طاقت کا عالم ہے کہ ان کی زبان میں اللہ نے وہ روحانیت، وہ طاقت عطا کر دی تھی۔ اب فنا ہونے والی کوئی چیز نہیں تھی، صرف بقا ہی بقا تھا، جس کو دیکھتے اس میں بھی بقا موجود، اس میں حضرت زندہ شاہ مدار کے چاہنے والوں، آپ اللہ والوں کے مرتبے کو سمجھو تو آپ کو ایک معمولی سی ولی کا مرتبہ اگر سمجھ لو گے نا، تو جو ولیوں سے بھی بڑھ کر کے حضرت دادا گنج بخش اور پھر حضرت فرید الدین گنج شکر، اس طرح جو صوفیاء کرام گزرے ہیں ان کی تصانیف آپ پڑھیں، انہوں نے اولیاء کرام کی تقسیم کی ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام ہر زمانے میں، یہاں تک کہا کہ 300 ابدال ہر زمانے میں ہوتے، 300 ابدال، ان سے اخیار، پھر ان سے جو ہے اوپر والے جو ابدال کہلاتے ہیں وہ 40، پھر اس طرح تعداد کم ہوتے ہوتے 3 بچتی ہے۔ ان 3 میں ایک مقام و مرتبہ اولیاء اللہ کا آتا ہے جس کا نام قطب ہوتا ہے، جس کا لقب قطب ہوتا ہے۔ اب وہ قطب مدار کہہ لے، وہی مدار عالم کو غوثیت کا مقام و مرتبہ بھی عطا ہوتا ہے۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قطب کا مرتبہ ایسا ہے کہ جس کو کہ ان صوفیاء کرام نے جب تعریف کی تو کہا کہ ولیوں سے بڑھ کر کے پھر ایک مرتبہ آتا ہے ولیوں کا، پھر اس سے بڑھ کر کے مرتبہ آتا ہے اخیار، پھر اس سے بڑھ کر کے پھر نجبان، نقبہ، اس طرح سے مراتب ہوتے ہوتے اقطاب۔ تو ان اقطاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں رکھی ہیں کہ اگر قطب چاہے تو ولی کی ولایت کو سلب کر سکتا، ولی کی ولایت کو سلب کر سکتا۔ لیکن قطب میں پھر ان اقطاب میں جو قطب ہوتا ہے جس کو قطب مدار کہتے ہیں، اس کی طاقت اور اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو قطب المدار ہوتا ہے اس کی طاقت یہ ہے
کہ جو ایک عام کتب اللہ والوں کی ولیوں کی ولایت کو سلب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ کتب مدار جو اقطاب ہیں ان کی قطبیت کو بھی سلب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کتب مدار کہتے ہیں۔ یہیں سے ایک مجاز اور ملا کہ جو کتب اللہ کے ولیوں کی ولایت کو سلب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اقطاب کی قطبیت کو سلب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہیں سے ایک پتہ چلا کہ ایک پہلو تو سلب کرنے کا ہے، دوسرا پہلو عطا کرنے کا بھی ہے۔ جو سلب کر سکتا ہے وہ عطا بھی کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا جو بھی دامن کتب سے جڑ جائے، نظر کتب ہو جائے، یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر زندہ شاہ مدار کی نظر کرم ہو جائے، نظر توجہ ہو جائے، تو جو ولی نہ تھا نہ ہو کتب مدار کی بارگاہ میں چلا جائے تو ولی بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کتب مدار کا لقب ان کو عطا فرمایا، اور اتنا ایسا عظیم مرتبہ انہیں عطا فرما دیا کہ جو ولیوں کی ولایت کو بھی سلب کرے اور کتبوں کی اقطاب کی قطبیت کو بھی سلب کرے، اور چاہے تو جب چاہے قطبیت کو لوٹا دے۔ تو پتہ کیا چلا؟ لینا بھی آتا ہے، دینا بھی آتا ہے۔ یہی عقیدہ تو حضور اعلیٰ حضرت نے سکھایا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ایک پہلو کو مت مانو، دونوں پہلو کو مانو۔ مسلک اعلیٰ حضرت بالکل معتدل مسلک ہے۔ آج فی زمانہ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں جڑو گے تو آپ کو صراط مستقیم ملتا ہوا نظر آئے گا۔ بات میں آخر میں آ کر کے یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ جو بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو لیا، جسد خاکی تیار ہوا۔ اب انسان کے باڈی میں یہ جو مادے ہیں یہ انسان کو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں۔ آگ بھی دنیا کی طرف کھینچتی ہے، مٹی بھی دنیا کی طرف کھینچتی ہے، ہوا بھی دنیا کی طرف کھینچتی ہے، چونکہ یہ چاروں چیزیں دنیا کی طرف کھینچتی ہیں۔ 4 چیزیں انسان کے بدن میں اللہ نے پیدا کیا، اور اس سے فائٹ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے روح کو عرش والی رکھا۔ آسمانی روح، عرشی روح انسان کے بدن میں 4 چیزیں انسان کی دنیا کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک روح انسان میں ہے جو عرش والی ہے، جو آسمانی دنیا والی ہے، جو آسمانی مزاج رکھنے والی ہے، جو عرشی مزاج لے کر کے انسان کے بدن میں پیوست ہے۔ وہ روح کہتی ہے، جیسے ہی آگ نے کہا اے انسان غصہ کر، چونکہ آگ کا مزاج ہے گرم کرنا انسان کو، تو غصے میں آ کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہوا نظر آتا ہے، لڑائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، چونکہ آگ کا مادہ ادھر فسادات کی طرف اسے کھینچتا ہے، مٹی کا مادہ نرم طبیعت کی طرف کھینچتا ہے، ہوا کا مادہ معتدل مزاج رکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح ہر کسی کا کوئی نہ کوئی جو ہے عنصر موجود ہے، اور کوئی نہ کوئی طاقت ہے جس کو کہ وہ انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن یہ روح ہے، اس 4 چیزوں سے فائٹ کرتی ہے۔ غصے میں انسان آتا ہے تو روح کہتی ہے بھئی غصہ مت ہونا، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر غصے میں ہو تو ٹھنڈا پانی پی لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، وضو بنا لو۔ یہ تمام چیزیں دے کر کے روح سمجھاتی ہے غصہ انسان کو اچھا نہیں ہے، غصہ انسان کو ٹھیک نہیں ہے، غصہ فتنہ و فساد پھیلاتا ہے، غصے میں آ کر کے انسان غلط قدم اٹھاتا ہے۔ اس طرح ہر چیز کا دفاع روح کرتی ہے۔ یہ 4 چیزیں لڑتے ہیں۔ روح ایک طرف ہے، 4 چیزیں ایک طرف ہے۔ گویا اس کو میں اور آسان کر دوں کہ 4 دنیا کی چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، روح ایک ہے جو آسمان کے مزاج کی طرف کھینچ رہی ہے۔ آسمان میں نہ جھوٹ ہے، نہ چغلی ہے، نہ دغا بازی ہے، نہ خیانت ہے، نہ کوئی برا بھلا کہنا ہے، نہ وہاں کوئی ایسی بات موجود ہے جو دنیاوی شے کی طرف موازنہ کرتے ہوئے آپ اس کی طرف آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو بہت طاقتور ہیں، روح کو مغلوب کرنا چاہتی ہیں، اپنے اندر لینا چاہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے، جسے محبوب بناتا ہے، جسے اپنا محبوب مقرب بناتا ہے، جسے اپنے قرب کا درجہ دیتا ہے، جسے اپنی معرفت کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ ان 4 چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، غصے کی طرف دھیان نہیں دیتے، وہ ان 4 چیزوں کے مادے کی جو کشش ہوتی ہے ادھر وہ دھیان نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، روح کو ترجیح دیتے ہیں، روح کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ جب یہ 4 چیزیں ان کی مغلوب ہو جاتی ہے، روح غالب آتی ہے،
اب وہی انسان دیکھنے میں تو عام انسان کی طرح ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں محبوب نظر آتا ہے، رب کی بارگاہ میں مقرب نظر آتا ہے۔ اب وہ انسان جو اپنے اندر روح کا مزاج لے کر کے چلتا ہے، آپ کے درمیان سے چلتا ہوگا، کہنے والا عام انسان نہیں کہے گا، کہے گا دیکھو وہ بابا فرید جا رہے ہیں، کہے گا دیکھو وہ دادا گنج شکر جا رہے ہیں، کہے گا دیکھو وہ حضور خواجہ بندہ نواز جا رہے ہیں، کہے گا دیکھو حضور خواجہ غریب نواز جا رہے ہیں، کہے گا دیکھو یہ تو شہاب الدین نقشبند جا رہے ہیں، کہے گا دیکھو یہ کوئی اور نہیں، یہ زندہ افزا قطب مدار جا رہے ہیں، کہنے والا کہے گا یہ کوئی اور انسان نہیں، تاجدار سنیت حضور اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں۔ پھر عشق میں تڑپ کر کے کوئی زمانے قریب میں یہ مجاز لیتے ہوئے انگڑائیاں لے کر کے کہتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھ چکے، فیصلہ کرنے والے فیصلہ کر چکے، ماضی قریب میں بہت سارے علماء آئے اور چلے بھی گئے، لیکن جس نے تاج الشریعہ کو دیکھا کہا یہ عرش مجاز والا ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کی طاقت، چونکہ انہوں نے دنیا کو سیر کیا، عرش کے مجاز کو اپنایا، تو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا۔ چونکہ روح کا مجاز ہوتا ہے بدن میں، تو دوریاں نہیں ہوتی۔ وہ کہہ دے ہوا کو تو ہوا اپنا رخ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ کہہ دے پانی کو تو پانی جو ہے اپنے اوپر وہ مسلح بچھا کر کے چلنا چاہے تو پانی راستہ لیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کہہ دیں آسمان کی طرف اشارہ کر دے تو ابر آلود بن کر کے کھٹا ٹھو بارش بادل آ کر کے بارش خوب جھماجھم ہو سکتی ہے، وہ کہہ دیں اگر زمین کی طرف تو زمین خزانے اگل دیتی ہے۔ تو یہ جو طاقتیں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں نے اس فلسفے کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کو فنا کر دو تو جیتے جی دنیا میں روحانیت کا عالم ہوگا، روحانی طاقتیں کام کریں گی۔ اس لیے ہم آج شاہ قطب مدار سے وابستہ ہے، تو اس لیے کہ ڈگر ڈگر نگر نگر ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، پاکستان کی سرزمین کو بھی لے لو، ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، سری لنکا کی سرزمین پر لے لو، ہندوستان کے ایک خطے میں نہیں پورے خطوں میں آپ دورہ کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ حضور شاہ بدیع الدین علیہ الرحمہ کے چلا کا پکار کے کہتے ہیں ارے وہ جانے والے ادھر آ قطب مدار کی تبلیغ کو دیکھ، ارے وہ جانے والے ادھر آ قطب مدار کی چلا کشی کو دیکھ، ارے وہ جانے والے ادھر آ قطب مدار نے یہاں پہ دین پھیلایا ہے دیکھ۔ جب اولیاء کرام کا معاملہ ایسے تھا اور علماء کرام کا اس دور، ابھی اس سے پہلے آپ نے سنا حضرت مفتی نہال صاحب نے کہا کہ یہ تیسری صدی کے عالم میں حضرت امام بخاری بیٹھ کر کے اپنے مکتب سے، اپنے خانقاہ سے، اپنی گھر سے، اپنی درسگاہ سے بخاری شریف لکھ کر کے دین کا کام کر رہے تھے، امام مسلم شریف لکھ کر کے دین کا کام کر رہے تھے، حضرت امام ابو داؤد سجستانی وہ ابو داؤد شریف لکھ کر کے دین کا کام کر رہے تھے، بڑے بڑے محدثین کا قلم چل رہا تھا اس وقت جب ان کے قلم سے دین پھیل رہا تھا۔ اللہ نے شاہ بدیع الدین کو وہ طاقت عطا کر دی تھی، وہ علم کیمیا دیا تھا، وہ نظرے میں قوت عطا فرمائی تھی، وہ زبان میں طاقت تھی کہ ان کا قلم تو نہیں چلا، قدم جتنا چلا اتنی آبادی کو مسلمان بناتے ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے پیارے، ہم اسے انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ والوں کے دامن سے ہم دور ہو جائیں گے اور ہم کو جو ہے کامیابی کا راستہ مل جائے، ہم نجات پا جائیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کا اسلوب ہے، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام سے دامن سے جڑنے کو جو ہے اشارہ فرمایا کہ اولیاء کے دامن سے جڑ جاؤ، ان کے راستے پہ چل جاؤ، چونکہ صراط المستقیم جیسے آپ دعا پڑھتے ہو یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، دعا تو کرتے ہو نا، تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جب یہی سوال ہوا تو ہم کسی اور کی بارگاہ میں کیوں جائیں، قدرت کی بارگاہ میں پوچھ لیتے ہیں الہی سیدھا راستہ، تو نے کہا کہ سیدھا راستہ چلا تو سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو اللہ نے اشارہ دے دیا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے، جس پر اللہ کے بندوں پر اللہ کا انعام ہو۔ اب آپ ذرا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ اولیاء کرام جتنے ہیں یہ سب انعام یافتہ بندے ہیں، اللہ کا ان پر انعام ہوا۔ چاہے آپ کسی بھی ولی کا نام لے لیں، آپ قطب دکن حضرت سیدنا
ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज की बारगाह में जाए तो आपको देखेंगे, आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा कि आप वहाँ मुलाहजा करेंगे कि अल्लाह के ये इनाम याफ्ता बंदे। आप जाएंगे यूपी की सरजमीन पर या आप कर्नाटक में ले लें, अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे बुजुर्गों को इस सरजमीन पर भेजा है, ये हमारा इल्म हमारे जो है ना दानिश में, हमारे इल्म में, हमारे मुताले में नहीं है, वरना तो ऐसे ऐसे औलिया मौजूद हैं जिनकी एक एक करामत सुन के रोकड़े खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी ताकत वाले आपके इलाके में मौजूद। हजरत कुतुब बंकापुर अलाउद्दीन शाह कादरी की बात लेते हैं, हजरत शाह कश्मीर मकबूल अहमद शाह कादरी की बात लेते हैं, हजरत दुर्वेश बाबा की बात लेते हैं, चमन शाह वली की बात लेते हैं। आप ऐसे पढ़ते जाएं, कोलार की सरजमीन पर कुतुबुद्दीन गौरी की बात ले लें, जिनका जनाजा 12 साल तक लेकर के चलते रहे। 12 साल तक जिनका जनाजा ना बू दिया, ना बदबू पेश किया, ना लोगों में नफरत का मामला पेश किया। ऐसी जिंदा मिसाल 12 साल के बाद वहां आ गए तो खुद वहां का बादशाह उस करामत को देख करके उनका मकबरा बना दिया। आज कोलार की सरजमीन पर आप देखते हैं कुतुबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी आपके इलाके में मौजूद है, बहुत बड़ी करामत। ऐसे ये जो इनाम याफ्ता बंदे हैं, अल्लाह ताला के इन पर अल्लाह का इनाम हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि सिराते मुस्तकीम वही है जो मेरे इनाम याफ्ता बंदे चले, वही रास्ता है जिस पर मेरे महबूबीन चले, मेरे मुकर्रमीन चले। आगे इरशाद फरमाया, अब ये सवाल फिर हुआ कि चलो ठीक है, हमारे इल्म में बात नहीं, हम पूछ लेते हैं फिर कुरान से इनाम याफ्ता बंदे कौन कौन हैं। कुरान ने जो है मुख्तसर अंदाज में बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमा दी। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, वो नबिय्यीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है। अब इस सालिहीन की कैटेगरी में सब आ गए, शुहदा के कैटेगरी में सब शुहदा, सालिहीन के कैटेगरी में सब जो है सुलहा, सब औलिया किराम, नबीयीन की कैटेगरी में अंबिया मुरसलीन सब आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर कर दिया, ये बिल्कुल साफ फैसला है कि सिराते मुस्तकीम अगर पाना चाहते हो तो अल्लाह वाले जिस रास्ते पे चले उसी रास्ते पे चलो, वही सिराते मुस्तकीम है, वही आपका कामयाबी तक पहुंचाने वाला रास्ता है। अल्लाह वालों के रास्ते को छोड़ करके आप कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो टाइम फिश हो जाओगे, रास्ते में रुक जाओगे, मंजिल का पता भी नहीं चलेगा, हवाम मंसूरा हो जाओगे, हवास बाख्ता हो जाओगे, किधर जाना था, कहाँ जाना था, कहाँ आ गए। अगर औलिया का दामन आपको मिल गया, अगर आपको जिंदा शामदार का दामन मिल गया, अगर आपको हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का दामन मिल गया, अगर आपको गौसे पाक का दामन मिल गया, यकीन जानो आप कि आप सिराते मुस्तकीम की तरफ जा रहे हो, सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हो, कुरान की हिदायत पर अमल कर रहे हो, शरीयत के मुताबिक आपका अमल जो है निखरता हुआ और जाहिर होता हुआ आपके सामने पेश होगा। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे जिस रास्ते पे चले वही सिराते मुस्तकीम, वही सिराते मुस्तकीम। अब देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों से पता नहीं क्या मामला है, ऐसा टेंशन रखते हैं, ऐसा टेंशन रखते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इस बात को तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हमारी आवाज़ को नश्र भी किया जा रहा है। ये हमारा प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है। जो घर बैठे आप सिर्फ यहाँ नहीं, कर्नाटक के खित्ते खित्ते में जो भी इसको ऐड करके इस पर क्लिक करेगा, यहाँ की बात वहाँ पहुँच रही। यकीन जानो, जिंदा शामदार का उर्स मना रहे हो, ये मत समझो कि सिर्फ हावेरी को पैगाम दे रहे हो, बल्कि कर्नाटक नहीं, बल्कि इसको ऐड करके जो भी जिस खित्ते में रह करके यहाँ की जो है लाइव कास्ट सुनना चाहता है तो वो सुन सकता है और इस चीज को समझ करके कुतुबे मदार की शान को जान सकता है। हावेरी वालों खुश नसीब हो तुम लोग, महफिल को सजाया, मैं उसको मुबारकबादी भी दूंगा जो नेट वाले यहाँ पे मौजूद हैं। ये इस तरह बड़ा दिन का काम करते हैं। फैजान अख्तर रज़ा अजहरी यूट्यूब जो है ना, ये चैनल चला करके बड़ा दिन का काम कर रहे हैं। हम और आप अगर ये चैनल छोड़ करके कहते मान लीजिए यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 चलो लोगों का मजमुआ है, 500 लोगों तक की बात होती है ना। हाँ चलो सुबह को जग जाते लोग कहते कि भाई बड़ी अच्छी तकरीरें भी फलां ने ये कहा,
فلاں فلاں نے یہ کہا، قطب مدار کی شان بیان ہوئی، اولیاء کی شان بیان ہوئی، اولیاء کرام کی طاقت، اولیاء کرام کے جو ہے مراتب بیان ہوئے. یہ ساری چیزیں کہتے کہتے ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے نصف حاضری تک بات پہنچائے، لیکن اس چینل کے ذریعے پورے ہندوستان میں اگر ہندوستان کے علاوہ کوئی یہاں کا رہنے والا ہے اور اس کو جو ہے جڑ چکا ہے اگر وہ، تو وہاں پر بھی بیٹھ کر کے آپ کا حاضری کا پروگرام سن رہا. تو یہ چھوٹی محفل نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر کے آپ دنیا کے خطے خطے میں بات کو پھیلا رہے ہیں، زندہ شاہ مدار کی شان بیان کر رہے ہیں، قطب مدار کے مراتب بیان کر رہے ہو، لوگوں کو بتا رہے ہو کہ قطب مدار کی شان کیا ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے ٹکرانا نہیں، چونکہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے جس نے بھی دشمنی کی گویا کہ اس نے میرے لیے اعلان جنگ کر فقط آذنت للحرب. تو گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے اور بھی بہت سارے احادیث میں ہے کہ احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو یوں سمجھ لو آپ نے خدا کے دامن کو پکڑ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرو یوں سمجھ لو اللہ سے محبت آپ نے کی. اللہ کے ولیوں کا ذکر کرو یوں سمجھو کہ اللہ کا تم نے ذکر کیا. تو اللہ کے ولیوں کی محفل کو سجانا، ان کا ذکر کرنا یہ عبادت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے ذریعے دین متین کا کام لیا اور اولیاء کرام کے ذریعے دین کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے. ورنہ تو اللہ کی قدرت ہے. کیا میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر انبیاء اور اولیاء کو بھیجے، بغیر محبوبین کو بھیجے، بغیر مقربین کو بھیجے، کیا دین کا کام نہیں ہو سکتا تھا؟ اسلام کا کام نہیں ہو سکتا تھا؟ اسلام کی نشو و نما نہیں ہو سکتی؟ آپ بالکل کہیں گے کیوں نہیں، بغیر انبیاء کرام کے بھی اسلام کا کام ہو سکتا تھا. اللہ قادر مطلق ہے. تو گویا قدرت کو ہم نے انکار نہیں کیا، قدرت کو بھی مانا. ساتھ ہی ساتھ علماء فرماتے ہیں قدرت کے ساتھ ساتھ قانون الہی کو بھی مانو، نظام الہی کو بھی مانو. اس کی مثال علماء نے دی کہ بغیر باپ کے بیٹا اللہ پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بیٹا اللہ پیدا کر سکتا ہے. جیسے حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے. اس طرح کئی مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے بیٹا پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، بغیر وسیلے کے کسی چیز کو پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے. یہ قدرت الہی ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا ہے. لیکن یہ نظام الہی ہے کہ دین کا کام ہوگا، اسلام کا کام ہوگا، انبیاء کے ذریعے ہوگا، مرسلین کے ذریعے ہوگا، اس کے مقربین کے ذریعے ہوگا، اس کے محبوبین کے ذریعے ہوگا. ان کے بعد اولیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے بعد ان علماء کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عطا فرما دی اور کہہ دیا کہ جو کام انبیاء کر رہے تھے اس زمانے میں، اس کے بعد آنے والے زمانے میں، چونکہ ختم نبوت بن کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے ختم نبوت کا دروازہ، جو باب نبوت کا دروازہ آپ نے بند کر دیا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اب اگر دین کا کام ہوگا، اسلام کا کام ہوگا، اشاعت دین کا معاملہ ہوگا، تبلیغ دین کا معاملہ ہوگا، یہ ساری ذمہ داریاں جو انبیاء کرام کر رہے تھے وہ اب کے دور پہ، اس کے بعد آنے والے دور پہ کوئی اور نہیں کرے گا. وہ اللہ کے محبوبین کریں گے، مقربین کریں گے، صلحاء کریں گے، علماء کریں گے. تو بات پتہ چلی کہ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ بن ان کو بھیجے ہوئے یہ کام کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کے ذریعے دین پھیلانا چاہتا ہے، محبوبین کے ذریعے دین پھیلانا چاہتا ہے، علماء کے ذریعے اشاعت دین کرنا چاہتا ہے. تو پتہ یہ چلا ہم کو قانون الہی بھی ماننا ہے، قدرت الہی بھی ماننا ہے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا ہے، نظام الہی کو بھی ماننا ہے. تو قانون یہ کہتا ہے کہ بن ماں باپ کے اللہ بیٹا پیدا کر سکتا ہے، نظام یہ کہتا ہے نہیں ماں باپ ہوں گے تو ہی بیٹے کی ولادت ہوگی. نظام یہ کہتا ہے بن اولیاء کرام کے، قانون یہ کہتا ہے بن اولیاء کرام کے اسلام کا کام ہوگا. نظام یہ کہتا ہے نہیں اولیاء کے ذریعے یہ کام ہوگا. تو نظام الہی کو بھی ماننا ہے. تو نظام الہی کا یہ فلسفہ ہے اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی بارگاہ سے جڑ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اسلام چاہتے ہو ان کے دامن میں ملے گا، اسلام کا رنگ دیکھنا چاہتے ہو ان کے دامن میں، ان کے جوار میں چلے جاؤ. تو لہٰذا وہاں سے تم کو اسلام ملتا ہوا نظر آئے گا. چونکہ یہ نظام الہی ہے تو پتہ یہ چلا جو اولیاء اللہ سے دور ہونے والے ہیں وہ نظام الہی کا انکار کرتے ہیں، قانون الہی کا انکار کرتے ہیں. جبکہ قرآن نے
جگہ پر یہ سلوک دیا، یہ انداز دیا کہ قدرت الہی کو بھی مانو، نظام الہی کو بھی مانو. یہی اصل اسلام ہے، یہی اصل شریعت ہے. اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آپ چاہتے ہو کہ ہم کو کامیابی ملے یا ہم اسلام کا دامن تھامے، تو یقین جانو پیارے، قرآن یہ کہتا ہے بغیر اولیاء کے دامن کے تمہیں اسلام نہیں ملے گا، بغیر انبیاء کے دامن کے تمہیں اسلام نہیں ملے گا، بغیر اس کے محبوبین کے دامن کے تمہیں اسلام نہیں ملے گا. ڈائریکٹ جانا چاہتے ہو، اودے منہ گر جاؤ گے. جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا. اگر آپ چاہتے ہو کہ دامن آپ کا کامیابی سے بھر جائے، کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو جائے، تو آؤ زندہ شاہ مدار کی سوانح بیان کرو، آؤ زندہ شاہ مدار کا فیض دیکھو، آؤ قطب مدار کی شان دیکھو، آؤ قطب مدار کا راستہ دیکھو، آؤ اللہ کے ولیوں نے جو آپ کو درس دیا ہے اس در پہ چلنے کی کوشش کرو. شریعت کو اپناؤ، شریعت کے مطابق چلو، تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. یہاں بھی آپ کے جلوے ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کے جلوے ہوں گے. یہی درس اولیاء کرام نے دیا، کہا کہ دنیا فانی ہے، اس کو فنا کر دو، آخرت کی فکر کرتے ہوئے چلے جاؤ، بقا کی طرف آ جاؤ. جو بقا کی فکر کرتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہوا نظر آتا ہے. دنیا میں بھی وہ باقی ہے، آخرت میں بھی وہ باقی اپنا وجود ظاہر کرتا ہوا نظر آئے گا. تو پتہ کیا چلا پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمْلَأَنَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ آمَنُوا لَأَمْلَأَنَّ كُلُّهُمْ. جب یہ ایک آیت کریمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے مسلمان، کلہم جميعا کا لفظ موجود ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان محبوبوں کی رتبوں کو بتانا چاہتا ہے، ان اولیاء کرام کے مقام کو سمجھانا چاہتا ہے. ان اولیاء کرام کے مقام کو جانو، ان سے اپنا دامن جوڑ لو، تب جا کر کے تم کامیابی تک پہنچ سکتے ہو، تب جا کر کے تم اپنے جو ہے زندگی میں کامرانی اور کامیابی کا جو ہے حصول، کامیابی کو حاصل کر سکتے ہو. اگر ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر تم چاہتے ہو کہ ہمارا اسلام بھی اچھا ہو، ہم اچھے مسلمان بنیں، ہم کو کامیابی ملے، یا اچھا مسلمان کہے، یہ قرآن کی بھی خلاف ہے، احادیث رسول کی بھی خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا، یہ اشارہ دیا کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن یا اسلام کا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن اور اسلام کا دامن تمہیں مل جائے، تو ان اولیاء سے محبت کرنا سیکھو، ان اولیاء کے دامن میں آنا سیکھو، ان کے سوانے پڑھ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوششیں کرو، تب تم کامیاب ہوگے. ان کو چھوڑ کر کے کامیاب ہونا چاہو تو کامیابی تمہیں نہیں مل سکتی. اب میں بتا دوں آپ کو، حضرت شاہ بدی الدین علیہ الرحمہ، جن کو زندہ شاہ مدار کہتے ہیں، ان کے ایسے ایسے مناقب ہیں، ایسے ایسے فضائل ہیں جو آپ نے قرآن کے آیات سے تو سمجھ لیا کہ اللہ کی ولیوں کی کیا طاقتیں ہوتی ہیں. یہ تو عام ولی کی بات ہے، تو ولیوں میں جو اعلیٰ رتبہ جس کا ہوتا ہے اس کی بات کا عالم کیا ہوتا ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے. عام ولیوں کے بارے میں ان کے تعلق سے آپ نے جان لیا. تو آپ دیکھیں، آپ شاہ بدی الدین علیہ رحمہ مکن پور کی سرزمین پہ آرام فرما ہے، لیکن ہم اور آپ یہاں ان کا عرس منا رہے ہیں، ان کی تقریب منا رہے ہیں. تو یہ اللہ والے، یہ مت سمجھنا کہ مکن پور کی سرزمین پر وہ ہے، ہم یہاں بول رہے ہیں، وہ کہاں سنیں گے. میں نے پہلے ہی اس بات کو کلیئر کر دیا، جس کے اندر روحانیت آ جاتی ہے تو پھر یہ قرب و بعد کا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہوتا. وہ مغرب میں رہے، مشرق میں ان کا کوئی مرید رہے، وہیں سے وہ سمجھے. کوئی مشرق سے رہے یا وہ مغرب میں نہ ہو کر کے مشرق میں رہے، کوئی مغرب سے پکارے، دنیا کے کسی خطے سے آپ پکاریں، چونکہ اللہ والوں نے اپنی چیز کو، فانی چیز کو فنا کر دیا. اب صرف بقا ہی بقا ہے. وہ زمین میں ہے بقا ہے، زمین کے اوپر ہے تو بقا ہے. اگر وہ ہم سے روپوش ہو رہے ہیں تو بھی نورانیت روحانیت ہے. وہ جب تک ظاہری حیات میں تھے تو بھی روحانیت و نورانیت تھی. اس لیے اللہ والوں کے مقام و مرتبے کو سمجھو، ان سے عقیدت کو مضبوط بناؤ، ان سے اپنے دامن کو جوڑو، اسی میں ہم اور آپ کی کامیابی. حضرت قطب مدار رحمت اللہ علیہ مکن پور کی سرزمین پر آنے سے پہلے دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے میں گھوم گھوم کر کے انہوں نے اسلام کا کام کیا. قدیم
تاریخیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو قطب مدار کی تاریخ اور ان کا نام تاریخوں میں ملتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کسی بھی زاویے سے تاریخی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ ہندوستان بھی آپ پڑھیں، سلطان محمود غزنوی کے حملے کو آپ پڑھیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تاریخی کتابیں اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے قطب مدار کا نام ضرور آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ گویا ہندوستان کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز سے پہلے بھی مسلمان بنایا ہے تو وہ کس ولی نے بنایا؟ حضور شاہ ولی الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میں نے آپ کو جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر جب چلا ہوا تھا اس وقت جوگیوں نے آ کر کے جب ان کو آزمانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے تھے، اس وقت آپ نے اس اپنے علم کیمیا کے ذریعے لوہے کو زمین پر ڈال کر کے اس کو چنا بنا کر کے چنے کا درخت اگا دیا۔ اسی وقت ان جوگیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ان کے متبعین تھے سبوں نے اس کرامت کو دیکھ کر کے اسلام لایا۔ تو پتہ یہ چلا حضور خواجہ غریب نواز سے پہلے بھی اسلام لانے کا کام کرنے والے تھے، اور وہ کون سی ذات تھی؟ تاریخ بتاتی ہے وہ قطب مدار حضور شاہ ولی الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے ایک نہیں کئی واقعات آپ کے موجود ہیں جو آپ نے مجھ سے بیشتر سن لیا، تو مجھ کو صرف ایک جو حضرت کی ذات سے جڑی ہوئی شے ہے اس کو پورا کرنا ہے تاکہ بات آپ کو پوری مکمل صاف ہو کر کے شاہ ولی الدین علیہ رحمت و رضوان کی جو ہے ذات آپ کے دماغ میں دل میں بیٹھ جائے۔ آپ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سفر حج کریں، تقریباً 7 سفر تاریخ میں درج ہے کہ 7 سفر آپ کا آنا جانا ہوا، ہر سفر میں نہ جانے کتنے سال جو ہے رہ کر کے مدینہ میں انہوں نے مجاوری کی، مدینہ میں چلا کشی کیا، پاکستان کی سرزمین پر ارے خشکی تو خشکی آپ نے بحر میں یعنی سمندروں میں بھی چلا کیا، ایسے ایسے چلے بھی آپ کے ثابت ہیں۔ اب ایک میں حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کشمکش نہ رہے، چونکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں نا قطب مدار کی تاریخ جو ہے نا بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے، پرانی کتابیں بوسیدہ رہتی ہیں، کہاں سے یہ ایڈ کر کے لائے؟ اللہ والوں کی عقیدت کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت کی مجھے بات یاد آئی، کہا جس ولی کے تعلق سے تم یہ جان لو کہ اللہ نے انہیں طاقتیں عطا کر دی ہیں، ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لو، جب تمہیں محسوس ہو جائے کہ ہاں کوئی بھی خلاف شرع بات ان میں نہیں پائی جاتی، اگرچہ آپ کو کوئی کرامت نہ کتابوں میں دکھتی ملے لیکن نسبت کرتے ہوئے پا لے تو مان لو، ماننے میں بھلائی ہے، ماننے میں بھلا، انکار کرنے میں ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو جائے، چونکہ واقعہ وہ حقیقت میں ہو اور آپ اس کا انکار کریں صرف اس بیس پر کہ کتاب میں نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، میں نے بتایا نا آپ کو کہ جس میں روحانیت کا عالم جب آ جاتا ہے تو اب کرامتیں ادنا کیا، بڑی بڑی کرامتیں حضور غوث پاک نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا، اس سے کئی اس پہ بھی کلام ہوا تھا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بات آئی تیرے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کیسے نکال سکتے ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا ایمان کمزور مت کرو، اللہ نے جب ایسی طاقت ان کو دی ہے تو یقین کرو، ارے 12 سال کی تعداد بھی لمیٹڈ ہے، اگر 12,000 سال ہوتے تو بھی غوث نکال کر کے دکھا دو، یہ عقیدہ کیا حضور اعلیٰ، یہ بات بتائی حضور اعلیٰ حضرت، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا رنگ مت چینج کرنا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ اولیاء سے محبت کرنے کا درس ہے، مخالفت کرنے کا درس نہیں ہے۔ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جو بات حضور اعلیٰ حضرت نے پیش فرمائی ہے اس کی دلیل بھی وہ رہی ہے، بات تو دوسری طرف چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھ کو حوالہ دینا ہے اخبار الاخیار حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا، انہوں نے لکھا ہے 12 سال آپ کا ایک چلہ ہے جو سمندر میں ہوا، حضور قطب مدار کا 12 سال چلہ سمندر میں ہوا۔ اب اس تاریخ میں جو ہے ادھر ادھر ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ کون سا وہ سفر تھا جس میں یہ چلہ ہوا، اس میں جو ہے خلط ملط ہے، اس میں یقین نہیں ہے کدھر کا ہوا،
हाँ अलबत्ता एक मरतबा जो मुझसे बेशतर आपने सुना कि समंदर पे कश्ती पे सवार होकर के जहाज़ में आप चल रहे थे, बहुत सारे वहाँ पर कुफार बैठे हुए थे। शाह वलीउद्दीन ने उनको इस्लाम पेश कर दिया, उनको मारने के लिए वो तैयार हो गए, फिर उनको पानी में फेंका, फिर वहाँ पे बहस भी हुई, बहुत बड़ी बड़ी दलीलें कुरान की आयत से शाह वलीउद्दीन ने पेश कर दी। समंदर के तौर पे जो आयत नाज़िल हुई है उसको पढ़ करके दिखाया, सूरह अनाम की आयत पढ़ी, सूरह जो है मुतफिफीन की आयत पढ़ी, बहुत सारे आयतें पढ़ करके आपने ये बता दिया कि देखो तुम इसको जो है ना माबूद कहते हो, पानी को माबूद कहते हो, सूरज को माबूद कहते हो, इसको माबूद कहते हो, उसको माबूद कहते हो, ये तुम्हारा माबूद नहीं है। माबूद तो वो है जिसने सूरज को भी पैदा किया, माबूद तो वो है जिसने चांद को भी पैदा किया, माबूद तो वो है जिसने समंदर को भी पैदा किया, माबूद तो वो है जिसने सितारों को भी पैदा किया, माबूद तो वो है जिसने कायनात के हर जर्रे को पैदा किया। ये कुरानी आयत से शाह वलीउद्दीन रहमान ने उस सफर में उनको दलाइल पेश कर दिए। उसके बाद इनके वो दुश्मन हो गए और उनको मारने की नीयत से उन्होंने उठा करके आपको, बल्कि यहाँ तक एक तारीख में मिलता है कश्ती खुद ब खुद फट गई, उसके बाद जो है ना मामला इतर बितर हो गया, सब डूबने लग गए। एक तख्ते पर शाह वलीउद्दीन ने जो है सहारा लेते हुए तख्ते पे बैठ गए, वो तख्ता नीचे नीचे होता हुआ समंदर से बहता बहता हुआ पानी की तह से डूबता ऊपर उड़ता, ऐसा होता हुआ सरजमीन खंबात जिसको गुजरात आज कहते हैं वहाँ के सरहद पर आकर के लगता है। वहाँ पर आप आकर के फिर जब है उस सफर का जो मामला था कि इस कश्ती में जो कुछ मामला हुए और इस सफर में जो दिन उनको लगे, इसी सफर की तरफ इशारा किया जाता है कि 12 साल का जो किल्ला हुआ था, जो छिल्ला हुआ था हुजूर शाह वलीउद्दीन का, वो किसी और सफर में नहीं, वो इसी सफर में था। उस सफर के बाद जब आप आकर के बाहर बैठते हैं तब भूख प्यास से नाराज थे, तो जो कुछ भी मामला था आपने सुन लिया कि हुजूर शाह वलीउद्दीन ने दुआ मांगी थी, इलाही मैं दावत व तबलीग करना चाहता हूँ, इस्लाम को फैलाना चाहता हूँ, इस्लाम के लिए जगह जगह डगर डगर नगर नगर जाना मुझको पड़ता है, एक जगह नहीं कई जगह पर जाना पड़ता है। तेरी दुनिया वसी है, तेरी कायनात वसी है, इलाही मुझे भूख प्यास से मोहताज कर देना, बेनियाज कर देना, मेरे कपड़े को गंदा होने से बचा लेना। ये दुआ मांग करके आप सोए हुए थे, ख्वाब में नसीबा बेदार होता है, जियारत होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आका करीम तशरीफ लाते हैं, उसके बाद आपका नाम लेकर के सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ बदीउद्दीन, ऐ अहमद उठ जा, और तूने जो दुआ मांगी है वो तेरी दुआ कबूल हो गई है। ये जैसे ही सुनना था आंख खुलती है, देखते हैं कोई और नहीं, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम वहां पे खड़े हुए हैं। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ बदीउद्दीन चलो तुमको लेकर के मैं चलता हूँ। जैसे ही लेकर के जाने लगे तो आपने ये ख्वाब में सब कुछ मसला हो रहा है, आप देख रहे हैं एक नूरानी महल है, एक बड़ा आलीशान महल है, वहां पर आप जा करके देखते हैं एक पूरा तख्त सजा हुआ है, नूरानी महफिल है, वहां पर बैठने वाले नूरानी चेहरे वाले नजर आते हैं। उस वक्त आप कहते हैं ये कौन है? तो आपने जैसे ही सवाल किया तो जवाब दिया गया ये ताजदार कायनात है, रसूल कायनात है, इनकी बारगाह में चलो। तो वहां पे चले तो जो भी मामला थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो है ये दुआबे दहन एक तारीफ लिखी है कि अपना दुआबे दहन डाल दिया और कहा, ऐ बदीउद्दीन तुमने जो दुआ मांगी थी तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अब अल्लाह ताला कभी भी भूख और प्यास का तुम्हें मोहताज नहीं बनाएगा, इससे बेनियाज कर देगा। और रूहानियत का मामला तो था ही, चूंकि जब जिस्म में रूह का आलम ज्यादा होता है तो ये जिस्म के बदन के कपड़े मैले नहीं होते। आप अल्लाह वालों के लिबासों को देख करके अंदाजा लगा लेना, आप अल्लाह वालों की गुदड़ियों को देख करके अंदाजा लगा लेना, देखने में सीधा साधा होते हैं लेकिन रूहानियत का ये आलम होता है, कपड़ा उनका कभी भी गंदा नहीं होता, चूंकि रूह का मिजाज ही ऐसा है। हज़रत अमीर खुसरो की मुझे तारीख मिलती है, कहा जाता है दिल की दुनिया में उन्होंने दिल को ऐसा आईना बनाया था, रूहानियत की ऐसी ताकत थी, जो भी कपड़ा पहनते सीना से जो नूरानियत झलकती कपड़ा जल जाया करता था। इतना उनके सोच दिल में जो है ना सोच थी, दिल में जो है उदास थी, और ये कह रहे दिल में जो है वो सोच थी जो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत में इश्क़ इलाही में उनका दिल मचलता था। तो अल्लाह वालों की ये शान होती है। खैर शाह वलीउद्दीन अलैहि रहमत और रिज़वान को कभी भी अपनी ज़िंदगी में भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी वो चाहते तो खा लेते, जब भी वो चाहते तो पी लेते। हम और आप तो खाने में भूख में बहुत सारे दानों के अनाज के मोहताज है, लेकिन शाह वलीउद्दीन रहमत और रिज़वान का वो आलम है, वो मर्तबा है कि वो जिस चीज को चाहते, जिस चीज को शर्त बख्शना चाहते वो उनकी ग़िज़ा बन जाया करता था। जिस पानी का नसीबा चमकाना चाहते वो पानी उनकी प्यास बुझाता था। जिस कपड़े को ज़ेबतन फरमाना चाहते वो कपड़े का नसीबा चमकता हुआ नजर आता था। हम और आप तो इन चीजों के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शाह वलीउद्दीन को वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया था
کہ ان تمام چیزوں سے وہ بے نیاز تھے، اس لیے اس وجہ سے بھی آپ کو کہتے ہیں یہ تو زندہ شاہدار ہے، یعنی ایسے زندہ ہے کہ ان کے کھانے کی بھی ضرورت نہیں، پینے کی بھی ضرورت نہیں، کپڑے ان کے میلے نہیں ہوتے، چونکہ ہم اور آپ کے لیے یہ ساری چیزیں ضروریات میں آتے ہیں۔ اللہ والے ایسے ہو جاتے ہیں جب ان کا تمام سب کچھ مرحلہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے تو جو بھی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا فرما دیتا ہے، جو بھی وہ ٹھان لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا تھا کہ تم دیکھو گے رب اشعث مدفوع الابواب لو اقسم اللہ تعالیٰ لابرہ، کہ بہت سارے پراگندہ بال ہوں گے، سیدھا سادہ مزاج ہوں گے، گدڑی پہنے ہوں گے، خرقہ ان کا پھٹا پرانا بوسیدہ لباس تم کو نظر آئے گا، لیکن وہ ایسی طاقت والے ہوں گے جس مسئلے میں وہ ٹھان لے اے اللہ یہ کر دے یا یہ ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی بات کو پوری فرما دیتا ہے، ضرور ان کے معاملات کو جو بھی انہوں نے ٹھانا ہے ان کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتا ہے۔ تو یہ طاقتیں اللہ والوں کی تھی، تو شاہ ولی الدین علیہ رحمت الرضوان کے چاہنے والوں اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی الدین کو یہ طاقت عطا فرمائی۔ آپ جب مدینہ منورہ جانے کے لیے سوچ رہے تھے، والدہ سے اجازت لے کر کے تعلیم و تعلق کے مسائل ہو گئے وہ تو آپ نے سن لی، جب مدینہ جانے سے پہلے آپ کو یہ دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ بھئی علوم ظاہریہ تو میں نے حاصل کر لیا، علوم ظاہریہ میں نے حاصل کر لیا، اب علم باطن کی مجھے ضرورت ہے۔ 14 سال تقریباً عمر آپ کی بتائی جاتی ہے۔ اس وقت دل میں خیال ہوا، چونکہ شاہ ولی الدین رحمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی بات کا فیصلہ کرتے تو من جانب اللہ ان کے دل میں وہ بات پیدا ہوتی تب اس کی طرف وہ جاتے، جب تک اشارہ نہیں ملتا نہیں جاتے، تو اشارہ ملا چلو بیت المقدس، جو کہ بیت المقدس میں اس وقت وہاں کے عالم میں حضرت بایزید بستامی علیہ السلام۔ آپ سو رہے ہیں کیا؟ جاگ رہے ہیں؟ یہ ایسے ولی کا نام ہے جس کو سن کر کے مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں۔ میں بتا دوں آپ کو حضرت بایزید بستامی کون ہے، بس مختصر سی بات تاکہ مجھے بات پوری کرنی ہے کہ حضرت شاہ ولی الدین کے جو پیر صاحب ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بیت المقدس میں جب آپ نے مرید بنایا حضرت شاہ ولی الدین کو تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ جب پیر ایسا ہوگا تو مرید کیوں نہیں مراتب میں اعلیٰ ہوگا۔ پیر کی طاقت دیکھیں، پیر کا جگہ مرید چونکہ ہر طرح سے فنا فی شیخ اس کا پہلا مرتبہ ہے، پہلا درجہ ہے مرید کا کہ وہ فنا فی شیخ ہو جائے، تو فنا فی شیخ وہی انسان ہو سکتا ہے جو مکمل سے کامل پیر مل چکا ہو اور اس کی نیابت میں اور اس کی جو ہے رہبری میں اس کی رہنمائی میں وہ چل رہا ہو۔ تو حضرت شاہ ولی الدین کے پیر صاحب کون ہیں؟ حضرت بایزید بستامی۔ میں نے ایک مرتبہ شاید مجھے یاد آتا ہے آپ کے درمیان یہ بات میں نے رکھی تھی کہ ایسے طاقت والے تھے کہ دنیا میں رہے تب بھی محبت الہی کی جوش میں عشق الہی میں مچلتے رہے، محبت الہی میں ان کی ایسی سی کرامتیں ہیں سن کر کے آپ کے روکڑے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ یہ کیسا مقام و مرتبہ ہے بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے پر قادر ہو جا رہے بندہ۔ دنیا سے جب چلے گئے، قبر میں آپ تھے تو اس وقت جب منکر نکیر آئے تو اس وقت آپ کو سوال ہوا، حضرت شاہ ولی الدین کے پیر صاحب کی بات میں کہہ رہا ہوں، منکر نکیر آ کر کے جیسے ہی سوال کرنے لگے تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جیسے ہی سوال پہلا تھا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو فرشتوں کو آپ نے کہا پہلے یہاں سے باہر جاؤ، پہلے یہاں سے باہر جاؤ۔ فرشتے چونک گئے، کہا ایسا معاملہ، کہا کیا تم نے نہیں پڑھا، کیا تم نے نہیں سنا، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں اگر داخل ہوتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، بغیر سلام کیے بتاؤ میرا یہ گھر ہے کہ نہیں، کہا ہاں تمہارا گھر ہے، تو میرے گھر میں آ رہے ہو بغیر اجازت کے آ رہے ہو اور سلام بھی نہیں کر رہے ہو، جاؤ۔ میرے نبی کی سنت ہے جس گھر میں جایا کرتے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی نے منکر نکیر کو باہر کر دیا۔ ذرا اندازہ لگائیں، یہ فرشتوں کی توہین نہیں ہے، ذہن اپنے آپ مت لے جائیں ایسا، جو محبت الہی سے سرشار ہوتا ہے اس کی زبان ایسی ہوتی ہے، اس کی زبان ایسی ہوتی ہے، جو اللہ کے شراب طہور کا مالک ہو جاتا ہے، شراب طہور کا مست ہو جاتا ہے، متوالا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، عشق الہی معرفت الہی
کا جذبہ تڑپنے لگتا ہے، ایسی زبان سے باتیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک نہیں کئی اولیاء اللہ کی ایسی باتیں موجود ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت باز مستعمی نے کہا کہ تم سلام نہیں کیے، پہلے سلام کر کے آؤ، تو فرشتے باہر گئے، پھر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر جواب دیا، پھر اندر آئے۔ جب آئے تب پوچھا کہ اب بتائیے من رب کا، آپ کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہہ دوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو میری بات پر یقین کرو گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، کس کی بات پہ یقین کرو؟ فرشتوں سے سوال ہو رہا ہے، فرشتے بھی سوچ رہے ہیں بھئی کون سا بندہ ہے، یہاں قبر میں آئے تھے سوال جواب کرنے کے لیے، الٹا ہم کو جواب دینا پڑ رہا ہے۔ کہا بتاؤ میں کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو میری بات مانو گے، یا اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے تو اس کی بات مانو گے؟ فرشتوں نے کہا رب کی بات مانیں گے کہ وہ میرا بندہ نہیں ہے، اگر رب فرما دے تو رب کی بات مانیں گے۔ تو کہا جب اسی کی بات ماننا ہے تو میرے یہاں کیا لینے آئے؟ جا اسی سے پوچھ لینا جس نے بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے، کس کے پاس بھیجا ہے، اور میں کون ہوں، میرا رب بتا دے۔ تو فرشتے نے تیسرا سوال جب کیا تو یہی معاملہ تھا، ابھی سوال جواب ہی چل رہا ہے۔ جب اسلام کی ایمان کی بات آ گئی، کہا سلام کر کے آئے ہو تو کیا سمجھ کے سلام کیا؟ مومن سمجھ کے سلام کیا یا کافر سمجھ کے؟ کہا مومن ہی کو سلام کیا جاتا ہے۔ کہا جب سلام کر دینے سے مسئلہ کلیئر ہو گیا، اب کا آئے گا سوال، اب سوال کہے گا کہ میں کیا ہوں؟ جواب تمہیں مل چکا، تم نے سلام چونکہ کیا، اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ میں مومن بندہ ہوں، اسی لیے تم نے سلام کیا، اس لیے جاؤ اللہ سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ اب جب باہر نکلے تو بارگاہ الہی میں تاریخ بتاتی ہے، بایزید مستعمی علیہ الرحمہ کے سوالے لکھنے والوں نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ کہا جب باہر نکلے فرشتوں نے بارگاہ الہی سے کہا الہی، التجا کی، یہ کون بندہ ہے تیرا؟ تو ہی بتا دے، جو بھی سوال ہوتے ہیں الٹا سوال ہم کو جواب دینا پڑتا ہے، الٹا سوال۔ کہا اے میرے فرشتوں، یہ میرا بایزید ہے، یہ میرے عشق میں مست ہے، مست ہونے کی کیفیت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اسے آرام سے سونے دو، چونکہ میرے عشق کی شراب میں مست ہو چکا ہے، عشق کی شراب میں مست ہو چکا ہے، جو ایسے معرفت الہی کا جذبہ لیے ہوئے بیت المقدس کی سرزمین پر تھا۔ شاہ بدی الدین پہنچے، مرید بنایا تو پیر بھی آلہ، تو پیر کی نظر بھی آلہ، پیر کی طاقت بھی آلہ، تو پتہ یہ چلا جس کو میں مرید بنا رہا ہوں وہ بھی آلہ ہوگا، وہ بھی کمال والا ہوگا، وہ بھی فضل والا ہوگا۔ جس طرح معرفت کے جلوے پیر میں ہوں گے، میرے توسل سے مرید میں بھی ہوں گے۔ تو وہی دیکھتے ہو شاہ بدی الدین کی ایک کرامت نہیں، کئی کرامتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ معرفت الہی کا جذبہ تھا، یہ عشق الہی میں مست تھے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار تو بات ایسی ہوتی ہے تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ بھئی یہ مجذوب ہیں، ان کے پاس کہاں علوم ظاہریہ ہوگا، ان کے پاس کہاں جو ہے علم ظاہر ہوگا، علم شریعت ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ کنفیوژن کرتے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کو کس کی بارگاہ سے علم حاصل کرنا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، کوئی بھی ولی ہو علم سے خالی نہیں ہوتا، یہ آپ جاننا، علم سے خالی نہیں، بغیر علم کے ولایت مل ہی نہیں سکتی، بغیر علم کے ولایت تو پتہ یہ چلا بغیر شریعت کے طریقت ہو ہی نہیں سکتی، بغیر شریعت کے طریقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ذرا اس مثال کو میں آسان کر دوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بتائیے وقت کے امام ہیں نا، فقیہ اعظم ہیں، جن کے فالوور ہم ہیں، ہم حنفی ہیں، امام اعظم کے فالوور، وقت کے امام، امام اعظم، چار اماموں میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں اعلیٰ مرتبہ ہے امام اعظم کا۔ امام اعظم علوم ظاہریہ، علوم شریعت کے ماہر مجتہد، لیکن تاریخ جب ان کی ہم پڑھتے ہیں تو ایک نہیں کئی اساتذہ آپ کے ایسے ملتے ہیں جو اللہ کے مجذوب تھے، مجذوب تھے۔ یہاں تک کہا گیا، حضرت امام اعظم نے خود فرمایا کہ میں اگر 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ ہوتا، 2 سال ان کی صحبت نہ پایا ہوتا،
تو ہو سکتا ہے کہ میرا معاملہ الگ ہو۔ تو حضرت امام جعفر صادق تو خیر علوم ظاہریہ کے بھی ماہر تھے، علوم شریعت کے بھی ماہر تھے، علوم طریقت کے بھی ماہر تھے، دونوں درس حضرت امام اعظم نے ان سے حاصل کیا۔ لیکن ذرا یہاں پہ آ کر کے اچنبا آپ کو ہوگا، ایک تاریخ ایسی بھی ملتی ہے، ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ حضرت بہلول دانا جو مجذوب ہے، نہ جا کر کے درس میں انہوں نے بیٹھا، نہ مدرسے میں پڑھا، نہ کچھ کیا، ایسی کچھ تاریخ تو ملتی نہیں، بس مست ہیں اللہ کی معرفت میں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اور اب نہ جانے کئی انوکھے جو ہے کرامتیں وہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت امام اعظم کا ان کی بارگاہ سے بھی شرف تلفظ حاصل کرنا ثابت ہے۔ تو جب حضرت بہلول دانا کے پاس حضرت امام اعظم علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ بتاؤ حضرت بہلول دانا نے کون سے جا کر کے درس حاصل کیا تھا، یا حدیث پڑھا رہے تھے؟ مسلم شریف، بخاری شریف، یہ وہ حدیث کی کتابیں تو نہیں پڑھا رہے تھے نا، یہ تو ایسے تھے بیٹھے بیٹھے دنیا میں جنت کو بیچا کرتے تھے، خریدنے والے دنیا میں جنت میں اس طرف نہیں جاؤں گا، ایسے کشف کے ایسے معاملات ان کے بہت سارے ہیں۔ لیکن مجھے بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ مت جانو کہ کسی تصوف والے کو دیکھو تو یہ مت کہو کہ اس کے اندر شریعت نہیں۔ اگر حقیقت میں وہ تصوف والا ہے، اگر حقیقت میں وہ اصفیاء کی ٹیم سے ہے، تو ضرور اس کے اندر شریعت ہوگی، تبھی طریقت کا جلوہ نکلے گا، تبھی طریقت کا جلوہ نکلے گا۔ جہاں طریقت نظر آتی ہے، حقیقی معنی میں اگر وہ طریقت صاحب طریقت ہے تو شریعت چھوڑ کے نہیں ہے، شریعت کے ساتھ طریقت کا جلوہ نکلے گا۔ تو گویا حضرت بہلول دانا سے امام اعظم نے جا کر کے جو علم حاصل کیا، علماء فرماتے ہیں یہ علم ظاہری نہیں تھا، علم باطنی تھا، علم تصوف تھا۔ تو پتہ کیا چلا پیارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقتیں عطا فرمائی، علم کیمیا ہو، بہت سارے علوم ایسے جو نادر ہیں، وہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے سینوں میں پیوست کر رکھی ہے، وہ جب چاہے اس کا اظہار کریں۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ آپ کے پیر صاحب ہوئے، ان کی حالت کو آپ نے ملاحظہ کریں۔ ویسے تو بہت سارے واقعے ہیں، انہوں نے صرف ایک واقعے سے اپنے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، چونکہ بات پوری ہو جائے کہ جب آپ جا رہے تھے تو ایک کتے سے آپ کا سامنا ہوا، تو کتے نے بھی یہی کہا تھا، چونکہ آپ مسکرا رہے تھے، تو مختصر یہ ہے کہ کتے نے یہی کہا تھا کہ اے بایزید بستامی، آپ جو ہے مسکرا رہے ہیں مجھ کو دیکھ کر کے، بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے جو ہے اس نے سوال ایک کیا تھا، کہا تھا کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو انسان بنایا، مجھے حیوان بنایا، تو اس میں کیا حکمت ہے، یا کوئی معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ فخر کریں؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت بایزید بستامی تو اس نے یہ مجاز دیا، یہ بتایا کہ رب کی بارگاہ میں دیکھا نہیں جاتا کہ کون کیا ہے، وہ جسے پسند کر لے وہی کچھ بن جاتا ہے۔ اللہ نے میرے حق میں پسند کیا کہ میں حیوان سے ہو جاؤں تو میں جانور ہو گیا، اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا کہ آپ انسان سے ہو جائیں تو آپ انسان سے ہو جائیں۔ تو فخر کی کوئی بات نہیں، جس کو وہ پسند کر لے وہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم مرضی مولا پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا، جس پوزیشن میں رکھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اسی حالت سے راضی ہے، تو ہم بھی راضی ہیں، تو ہم بھی راضی ہیں۔ اولیاء کرام کا درس تھا، حضرت بایزید بستامی آپ کے پیر تھے۔ اب ذرا ایک بات اور دیکھ کر کے چلے کہ آپ کے اساتذہ بھی تھے، دادا استاد جو بنتے ہیں وہ وقت کے صوفی حضرت ابراہیم بن ادہم بنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بھی کون ہے؟ ذرا اندازہ کریں آپ کہ آپ کے ایسے ایسے کرامتیں ہیں، ایسے ایسے تصوف کے معاملات ہیں، تصوف کی وادی میں بے مثال ذات حضرت ابراہیم بن ادہم کی نظر آتی ہے، دادا استاد حضرت ابراہیم بن ادہم ہے۔ تو ایسے صوفی باصفا، ایسے وقت کے کامل صوفی، جنہوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے چھت پر دوڑتے ہوئے انسان سے پوچھا تھا کہ رات میں تم میرے چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا تھا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس گم شدہ اونٹ کو تلاش رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا تھا میری چھت پہ اونٹ تھوڑی ملتا ہے، میری چھت پہ تم رات میں آ کر کے اونٹ کو تلاش رہے ہو، چھت پہ کہاں؟ تو اس نے بڑے تعجب سے کہا تھا کہ تعجب کی بات یہ نہیں ہے اے حضرت ابراہیم بن ادہم، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں تو اپنا اونٹ رات کے اندھیرے میں تلاش رہا ہوں، اور آپ پر تعجب ہے کہ آپ اس محل میں سو کر کے، اس چھت کے نیچے سو کر کے رب کو ڈھونڈنے کی خواہش رکھتے ہو۔
رب کو جاننے کی خواہش رکھتے ہو، رب تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہو، اس بات نے حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل کو چھو لیا۔ آپ نے کہا بڑی پتے کی بات اس نے کہی ہے کہ اس نے یہ دکھا دیا ہے کہ معرفت الہی سو کر کے نہیں ملتی، معرفت الہی نرم گداس لباس پر نرم گداس بستر میں لیٹ کر کے آرام سے سونے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے مشقتیں کرنی پڑے گی، راہ تلاش کرنی پڑے گی۔ یہ بات تو تھی، بعد میں چل کر کے جب صبح ہو گئی تو آپ اپنے محل میں بیٹھے تھے تو ایک نوجوان وہاں پہ آیا۔ نوجوان بڑی تیزی سے آتا ہوا آپ کے قریب ہو گیا، ایسے لگتا تھا کہ اس کو آداب شاہی معلوم نہیں تھے، چونکہ بلخ کے بڑے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم تھے جو حضرت شاہ ولی الدین کے دادا استاد لگتے ہیں، تو لہذا حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اے نوجوان تجھے معلوم نہیں وقت کے بادشاہ کی قدرت کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے تخت کے سامنے تو آیا ہوا ہے، تجھے چاہے تو اس پر سزا دی جا سکتی ہے، چاہے تو اس پر تیری گرفت ہو سکتی ہے، تو کہاں آیا ہے تجھے معلوم نہیں؟ اس نے کہا میں کہاں آیا ہوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ کہا اچھا بتا کہاں آیا ہے؟ کہا میں ایک تو سرائے میں آیا ہوں، ایک سرائے خانہ میں آیا ہوں۔ سرائے خانہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ مسافر خانے میں آیا ہے۔ اب اور جوش بڑھ گیا حضرت ابراہیم بن ادہم کا، میں بادشاہ ہوں، اس کو میں ڈانٹ رہا ہوں، یہ کہتا ہے کہ سرائے، میرے محل کو سرائے خانہ کہتا ہے۔ کہا ہوش سنبھال، ہوش میں آ کر کے بات کر، کیا بات کرتا ہے؟ کہا حضرت میری بات کا پروف میں کر سکتا ہوں، میرے پاس دلیل موجود ہے۔ آپ نے کہا اچھا بتا کیا معاملہ ہے؟ سرائے خانہ تو نے کیسے کہا؟ بتائیے اس سلطنت پر آپ سے پہلے کون حاکم تھا؟ کہا میرے ابا حضور۔ بتائیے آپ کے ابا حضور سے پہلے کون حاکم تھا؟ کہا ان کے ابا حضور یعنی میرے دادا حضور۔ اس طرح پوچھتا رہا، اس کے بعد اس نوجوان نے کہا آپ یہ بتائیے آپ کے بعد کون ہوگا؟ کہا میری نسل میں سے کوئی ہوگا۔ کہا جب آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کے پہلے آپ کے دادا کا، اس کے بعد آپ کے باپ کا، اس کے بعد یہ محل آپ کا، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے بیٹے کا، جب اس طرح آنا جانا ہی لگا ہوا ہے تو یہ کس کا ہوا؟ کسی کا مکان نہیں ہوا، یہ تو مسافر خانہ نظر آتا ہے، یہ مسافر خانہ ہے جس میں آ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات نے بھی آپ کی دل کی دنیا بدل دی۔ کہا واقعی بات صحیح ہے، اس لیے آپ نے تصوف کا دامن پکڑا اور آپ اپنے ساری بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر مار دیا، اللہ کی راہ میں چل دیے۔ جب اللہ کی راہ میں چل دیے وہیں سے تصوف کی دنیا کی انگڑائیاں کروٹیں لیتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی شاخوں سے، اسی نسل سے، اسی جو ہے سائے سے پرتو لے کر کے پروانہ چل کر کے ہم اور آپ کے درمیان آتا ہوا نظر آتا ہے، اسی کو دنیا کہتی ہے یہ زندہ شاہ مدار ہے، قطب عالم ہے، یہ شاہ ولی الدین ہے جن کے دادا استاد کا یہ عالم ہے، تصوف کے مالک ہے، صوفی باصفا ہے، کامل وقت کے ولی ہے، جنہوں نے تھوڑی تھوڑی سی دنیا کی مثالوں کو دیکھ کر کے معرفت الہی کا جذبہ پیدا کر لیا تھا، ساری بادشاہت کو ترک کر دیا تھا۔ جس استاد کے دامن میں یہ بات موجود ہو دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس لیے یہی جذبہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا، ان کے شاگرد نے اس شاگرد کو دیا، تو یہ شاگرد نے بھی اسی قدم پر چلتے ہوئے اپنے قدم کو بڑھاتا رہا۔ ہندوستان کی سرزمین نہیں بلکہ دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیل کر کے ایسا دین کا کام کیا، ایسا دین کا کام کیا، 1 سال نہیں 500 سال سے زائد آپ نے اسلام کا کام کیا، اشاعت دین کا کام کیا۔ ادھر استادوں کا بھی جلوہ تھا اور ادھر پیروں کا بھی جلوہ تھا، جس کا پیر اعلیٰ ہو مرید اعلیٰ ہے، جس کا استاد اعلیٰ ہو مرید شاگرد بھی اعلیٰ ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس کا خاندان اعلیٰ ہو تو اس کے نسل پیدا ہونے والی سب اعلیٰ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے پیارے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو شاہ ولی الدین عرف زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منانے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو ان اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہم کو اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان اچھوں کے صدقے ہم سب کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اس پاک محفلوں کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو بھی معاف عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا
تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات ہم درود تم پہ بھیجے، تم خدا اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریو، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ اللہ آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن حضرات نے بھی نام دے ہونے کو نے سکھانے حصہ لے کر کے اس باغ محفل کو سجایا بنایا، مولا تیرے محبوب بندے حضور سیدنا شاہ بدیع الدین عرف زندہ شاہ بدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ خراج عقیدت پیش کیے۔ یا اللہ اس سب کار خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس کا تو بہتر ثواب جو بھی نصیب فرمائے، مولا اپنی شان کریمی سے خصوصیت کے ساتھ تیرے پیارے حبیب دونوں جہاں کے طبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما۔ سرکار کے وسیلے سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تمام شہداء حضرات کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مولا مشکل کشا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما۔ یا اللہ بعد سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما۔ ان کے صدقے طفیل تمام شہداء خصوصیت کے اعزاز شہداء احد، شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء تبوک، شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما۔ بعد تمام ائمہ کرام، ائمہ اربعہ، حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما۔ تمام سلاسل حقہ کے بزرگان دین سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، جیلانیہ، برکاتیہ، رضویہ، شرفیہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما۔ ان سلاسل حقہ کے مریدین، بزرگان دین کے مریدین، خلفاء، محبین، معتقدین، منتسبین الی یوم الدین، معروفہ غیر معروفہ، معلومہ غیر معلومہ، سب کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما۔ یا اللہ خاص کر کے خصوصاً حضور شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان پاک محفلوں کے صدقے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پوری عطا فرما، مشکلات کو آسان فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ مولا اس محفل میں جو بھی چھوٹے بڑے نوجوان بوڑھے جنہوں نے بھی شرکت کی، مولا سب کی شرکت کو تو قبول فرما، سب کو بہترین اجر دارین میں نصیب عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، تیرے نیک بندوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا آج کی اجلاس میں جو کچھ بھی دین کی باتیں ہوئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا سچا جذبہ عطا فرما، شریعت مطہرہ کا پابند بنا، اسلام کی زندگی، اسلامی زندگی نصیب عطا فرما، اسلامی طرز عمل نصیب عطا فرما، خوشحال زندگی نصیب فرما مولا، شریعت کا پابند بنا، پنج وقتہ نمازی بنا، میدان کا غازی بنا، زندگی میں ایک مرتبہ تیرے اور تیرے حبیب کے در کا حاجی بنا۔ اللہم انا نسألک العافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔